اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلطان دو جہان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ درود شریف پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے اس فرشتے کی قوت سماعت کا عالم سنا جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہے۔ تو جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی کانوں کی، قوت سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہم السلام کو ایسی قوت سماعت عطا کرتا ہے کہ ہم عام عوام اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سماعت کا ایک بہت ہی دلچسپ اور مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام جن و انس نے جنوں اور انسانوں وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چیونٹوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے اپنی تمام چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور آپ مسکرا دیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے قوت سماعت، یہ ہے طاقت سماعت جو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ تو اپنے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے دربار پر حاضر رہنے والے فرشتے کی قوت سماعت کا ہم نے عالم سنا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی درود پاک پڑھتا ہے وہ اس شخص کا نام اور اس شخص کے والد کا نام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن شان میں عرض کرتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم تھا۔ ایسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی بھی عطا کی تھی کہ آپ دور اور قریب کی آوازیں یکساں سنتے تھے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں بھی نقل کی گئی کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب شام کے وقت نکلے تو ایک آواز سنی، ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یہود تعذب فی قبورہا، کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور سنیے مستدرک کی روایت کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اچانک نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حاضرین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ فرمایا، جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اوپر سے گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا جس کا میں نے جواب دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کا عالم، کہ آپ کو کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت عطا کی تھی۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان کی نعمت سے نوازا، قوت سماعت کی نعمت سے نوازا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کس طرح اس کان اور دیگر جو نعمتیں ہیں ان کا احساس دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت کی شکایت کی۔ انہوں نے اسے اللہ عز و جل کی عنایت کردہ نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنی آنکھ دے دو اور 10,000 درہم لے لو؟ اس نے عرض کی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اچھا عقل دے دے اور 10,000 درہم لے لے؟ عرض کی، کبھی نہیں۔ فرمایا، اچھا اپنے ہاتھ دے دے اور 10,000 درہم لے لے؟ عرض کی، کسی صورت میں نہیں۔ فرمایا، اچھا اپنے کان دے دے اور 10,000 درہم لے لے؟ اس نے عرض کی، یہ بھی گوارا نہیں۔ فرمایا، اچھا اپنے پاؤں دے دے اور 10,000 درہم لے لے؟ اس نے عرض کی، یہ بھی قبول نہیں۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھلے مانس، 50,000 درہم کا مال تیرے پاس موجود ہے تو پھر بھی اپنی مفلسی یعنی غربت کا شکوہ کر رہا ہے۔ واقعی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین ایسی تربیت فرماتے تھے، گویا کہ انسان کے دل کا سی ٹی اسکین کر دیتے تھے کہ تم جو کہہ رہے ہو ذرا سوچ تو لو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شکوہ کرنے گیا تھا کہ غربت ہے۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، صرف جسم کی چند نعمتوں کا احساس کر لو تو یوں سمجھ لو گویا کہ 10,000 درہم تو فی زمانہ ہم یوں لگا لیں کہ جو ہمارے اسلامی بھائی مالی طور پہ کمزور ہیں اور وہ دل کے اندر کوڑتے رہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس سلامت ہاتھ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ کی نعمت سے نہیں نوازا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سننے کی طاقت نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاؤں نہیں دیے چلنے کے لیے؟ ان نعمتوں کے چھن جانے کی صورت میں اگر ہر نعمت کے بدلے
ہمیں زیادہ نہیں تو صرف 1,00,000 روپے دینے پڑیں، آپ بتائیے کہ ہم ادا کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں مفت میں عطا کی ہیں۔ یہ نعمتیں ہم نے اپنے رب عز و جل سے طلب نہیں کی تھی، یہ تو پیدائش میں ہی ہمارے ساتھ آئیں، تو یہ چیز بن مانگے ملی۔ لگتا یوں ہے کہ اس کی قدر اس لیے ہم نہیں کر پاتے، اس کی قدر ان سے پوچھئے جو سماعت سے محروم ہیں۔ جی ہاں، جو سننے سے محروم ہوتا ہے اس کی پریشانی کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کا واسطہ کبھی کسی ایسے شخص سے پڑا ہو جس کی زبان آپ کو نہ آتی ہو، آپ کو صرف اردو آتی ہے، آپ کو صرف انگلش آتی ہے، آپ کو صرف عربی آتی ہے۔ اگر آپ کا واسطہ کسی فارسی بولنے والے سے پڑ جائے تو آپ کو سمجھ آئے گی؟ سنا جا رہا ہے، کچھ بولا جا رہا ہے، الفاظ بھی کان میں آ رہے ہوں گے کہ ہاں کچھ آواز آ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، تو ہم بہرے ہیں اس شخص کے حق میں جس کی زبان ہمیں نہیں آتی۔ تو اندازہ لگائیے اس شخص کا جس کو زبان تو آتی ہے، اس کے سامنے اسی کی زبان میں، اسی کی مادری زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ اس کو سنائی نہیں دے رہا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ کافی فرماتے ہیں کہ جو شخص باقی اعضاء کو چھوڑ کر صرف زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر کم ہے۔ زبان سے شکر ادا کرنا یقیناً شکر ہے، لیکن آپ کا مدنی ذہن، آپ کی سوچ مرحبا فرماتے ہیں زبان سے صرف شکر ادا کرنا یہ کم ہے، کیونکہ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اگر اچھی چیز دیکھے تو اسے یاد رکھے اور بری چیز دیکھے تو پردہ پوشی کرے، اور کان کا شکر یہ ہے کہ اگر اچھی بات سنے تو اسے یاد رکھے اور بری سنے تو اسے بھول جائے، اور ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ جو ان سے پکڑے یا دے، یعنی کسی سے کوئی چیز لے یا دے وہ حق ہو، اور پیٹ کا شکر یہ ہے کہ وہ اسے علم و حلم سے پر کرے، اور شرمگاہ کا شکر یہ ہے کہ اس سے صرف مباح کام کرے، اور پاؤں کا شکر یہ ہے کہ اس سے صرف نیک کام کی طرف جائے، اور جو ایسا کرے وہ حقیقی شکر کرنے والوں میں سے ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انہوں نے تو ایک نہیں، دو نہیں، کتنے طریقے بتا دیے شکر کے، اور زبان سے شکر کرنے والے کو شکر کرنے والا تو شمار کیا، لیکن اس کا شکر ابھی کم ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کم از کم شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں؟ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کتنی عمر ہو گئی ہماری؟ کوئی 20 برس کا ہوگا، کوئی 30 برس کا ہوگا، کوئی 40 برس کا ہوگا، کوئی 50 برس کا ہوگا، کوئی 60 برس کا ہوگا، اور کوئی بڑھاپے میں 70 برس کی عمر کو پہنچ چکا ہوگا۔ آپ بتائیے، آپ سوچئے کہ زندگی میں جب سے آپ کو شعور آیا ہے، جب سے آپ ہوش میں آئے ہیں، اس وقت سے لے کے اب تک دیگر نعمتیں تو ابھی سائیڈ پہ رکھی ہے نا، صرف یہ جو جسم کے اوپر ہمارے نعمت ہے جن کی مدد سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان نعمتوں کا کبھی شکر ادا کیا؟ کبھی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ یا اللہ عز و جل تیرا شکر تو نے مجھے آنکھ عطا کی، اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے سننے کی طاقت عطا کی۔ میرے وہ اسلامی بھائی جن کو کم سنائی دیتا ہے، بہرے پن کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ مکمل بہرا ہو، اور ایک یہ کہ اس کو سننے میں رکاوٹ آئے۔ تو جس کو سنائی کم دیتا ہے، سنائی دیتا ہے لیکن کم دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی، لیکن آپ یہ سوچ لیجئے، اس طرح سے اس نعمت کا احساس کر لیجئے کہ اللہ تعالی نے مجھے
کم از کم سننے کی نعمت تو عطا کی کہ میں تھوڑی سی کوشش کے ساتھ کچھ چیزیں سن سکتا ہوں، قریب جا کر کسی کے سن سکتا ہوں، یا سامنے والے سے درخواست کر سکتا ہوں تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے، تھوڑا سا اونچی بولیے تاکہ میں سن سکوں۔ اگر مکمل ہی سماعت چھین جاتی تو کیا ہوتا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کان اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ سماعت اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس نعمت کی قدر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ کان کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے جس سے اس کو نقصان پہنچے۔ بعض لوگ تنکے لے کر کان کے اندر کھجاتے رہتے ہیں۔ کان کے اندر ایک نازک سا پردہ ہوتا ہے، اگر اس پہ یہ تنکا جا لگے تو وہ زخمی ہونے کا اندیشہ بھی ہے، اس کے پھٹنے کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر اس کی کان کے اندر جو جلد ہوتی ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے، اگر وہاں پہ ورم آ جائے یا تھوڑا بہت زخم ہو جائے تو پھر آپ مزید آزمائش میں آ جائیں گے۔ تو جو کبھی کان درد میں مبتلا ہوا ہو، جس کو کبھی کان کے درد نے رلایا ہو، اس کو پتا ہوگا کہ کان کا درد پھر سونے نہیں دیتا۔ اسی طرح سے کان میں سے میل کچیل خود نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو یہ اب اخلاق سے گری ہوئی بات سمجھ لیجئے کہ دوسروں کے سامنے اب انگلی کان میں ڈال کر اس طرح سے کھجانا، اور جبکہ پتہ ہے کہ کان میں میل ہے، تو یہ سامنے والے پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتا۔ آپ کے صفائی پسند ہونے کے تاثر میں کچھ کمی آ جاتی ہے کہ یار یہ کیسا شخص ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو کھجانا ہے تو دوسروں کے سامنے کھجانا شرط ہے کیا؟ آپ دوسروں کے سامنے کھجا کر کیوں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں؟ جی ہاں، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کانوں کی مختلف بیماریاں ہیں، ان میں پھنسی بھی نکل آتی ہے، کبھی پیپ نکلتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خون نکلتا ہے، لیکن ان سب صورتوں میں اس کا علاج خود کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بسا اوقات کان کی دوائی کوئی گھر میں ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اب دوائیوں کی مختلف خاصیت، مختلف ان کے کام، اب بعض دوائیاں کسی مرض کے لیے ہوتی ہیں، بعض دوائیاں کسی مرض کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہر مرض میں خود ہی ڈاکٹر بننا شروع کر دیں گے تو پھر کان کا بنے کیا؟ یہ بہت نازک مشینری ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کمپیوٹر ہو اور آپ کو ٹھیک کرنا نہ آتا ہو، آپ ہاتھ لگائیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ مہنگی چیز ہے، خود کھولوں گا تو خراب ہو جائے گی۔ یار یہ مہنگی چیز دنیا کی بنی ہوئی چیز ہے، اس کو اگر خراب کوئی ہو بھی گئی تو یہ باہر ہی ہے۔ یہ مشینری اگر خراب ہو گئی نا پھر بقیہ عمر کیسے گزرے گی؟ کبھی سوچا؟ تو ڈاکٹر سے رجوع کیجئے۔ اور بہت سارے علاج ایسے ہوتے ہیں، یہ گھریلو ٹوٹکے جن کو کہا جاتا ہے، کہ جن سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کب استعمال کرنا ہے اس کے لیے مشورہ کر لینا کسی طبیب سے یہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک علاج، گھریلو علاج، جو امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تالیف ہے، اس میں نقل کیا گیا کہ کان کے درد کے دو علاج، خالص شہد یا تلسی کا تیل، اس کے چند قطرے کان میں ٹپکانے سے انشاءاللہ عز و جل کان کے درد میں راحت ملے گی۔ اسی طرح سے ادرک کے رس کا ایک قطرہ کان میں ٹپکانے سے درد و کسک انشاءاللہ عز و جل دور ہوں گے۔ کان میں اگر کیڑا گھس جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈالنے سے وہ کیڑا مر جائے گا، لیکن یہ علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کریں۔ تو یہاں پر ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی علاج ہوتا ہے، لیکن اس علاج سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لیجئے۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی میں بسا اوقات چھوٹے بچے کے کان سے کوئی خون نکل آیا یا کوئی پیپ بہنا شروع ہو گئی، اب بچے کی جلد باہر جس طرح نازک ہوتی ہے نا، اس کے اندر کے بھی جو پرزے ہیں، جو اس کے اندر کے اعضاء ہیں، وہ ہماری نسبت زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ اگر ہم
اس کو جناب تیلی سے کھجانے کی کوشش کریں گے یا اس کے ساتھ روئی لپیٹ کر یا بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں. ہم خود اگر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ فائدے کی بجائے نقصان کر ڈالیں. بسا اوقات بچے روتے ہیں, ان کے کان میں درد ہوتا ہے تب رو رہے ہوتے ہیں. اس کی علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بچہ روئے اور کان کو بار بار ہاتھ لگائے تو پھر یہ ایک نشانی ہے کہ اس کے کان میں درد ہے. آپ کانوں کے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے, آپ کسی ماہر طبیب سے رجوع کیجئے, وہ آپ کے بچے کا علاج کرے گا. خود علاج کرنے کی کوشش نہ کریں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کانوں کی حفاظت کے تعلق سے, اچھا یہ کان میں دوائی ڈالنا, اب زید کوئی ڈاکٹر نے ایک دوائی لکھ کے دے دی کہ آپ یہ ڈالیں. اب اس کا بھائی ہے بکر, وہ بھی یہی دوائی اٹھاتا ہے اور اپنے کان میں ڈالتا ہے کہ جناب میرے بھائی کو اس سے آرام آیا تھا تو مجھے بھی اس سے آرام آ جائے گا. تو یاد رکھیے کبھی کبھی ایسی غلط فہمی ہوتی ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. جی ہاں, میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں. ایک نوجوان اپنے کان کی دوائی لے کر آیا اور وہ دوائی اس نے کان میں ڈالنے کے بعد ایک جگہ رکھی. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا ماموزاد بھائی وہ ایک دوائی کی شیشی اپنے ہاتھ میں لیے گھر کے صحن میں گھوم رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو میری دوائی ہے, تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ فوراً اس سے دوائی پکڑی. اب دوائی ڈالنے کا ٹائم ہو چکا تھا. اس نے وہی شیشی سے دوائی جو ہے اپنے کان میں انڈیل ڈالی. تو جب کان میں انڈیلی تو کان کے اندر شدید جلن مچی, کیونکہ اس شیشی میں کان کی دوائی نہیں تھی بلکہ تیزاب کی شکل کی کوئی چیز تھی. غلط فہمی یہ ہوئی کہ جو یہ دوائی لے کر آیا تھا وہ شیشی اور یہ والی شیشی سیم تھی, ایک جیسی تھی. تو اللہ تعالی ہمیں کانوں کی نعمت کا احساس کرنے, اس کا شکر ادا کرنے, اور نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کی دی ہوئی چیز ہے اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اس کانوں سے گانے نہ سنے جائیں, ان کانوں سے فلمیں نہ سنی جائیں, ان کانوں سے غیبت نہ سنی جائے, ان کانوں سے چغلی نہ سنی جائے, ان کانوں سے تہمتیں نہ سنی جائیں, ان کانوں سے لوگوں کے جھوٹے سچے عیب یہ نہ سنے جائیں, بلکہ ان کانوں سے تلاوت قرآن سنیے, ان کانوں سے نعت رسول پاک سنیے, ان کانوں سے سنت و بھرے بیان سنیے, ان کانوں سے فقہی مسائل سنیے. تو یہ استعمال ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں ثواب کا انبار دلائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی حقیقی طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ, تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا